جی مولانا، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جی، تعویذوں کے لٹکانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کہاں تک اثر ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ تعویذوں کے بارے میں خیال جو آج کل عام طور پر پھیلا دیا گیا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اس کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا جس نے آپ نے تمیمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمیمہ جو لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا، مگر تمیمہ کا ترجمہ عربی زبان میں تعویذ کسی نے نہیں کیا۔ عربی لغت میں سے سب سے بڑی لغت جو ہے لسان العرب، اس میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں وہ زبان عرب سے بالکل جاہل اور ان پڑھ، یہ تمیمہ نہیں شمار ہوتا۔ علامہ البانی صاحب بھی کہتے تھے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے تمیمہ میں یہ داخل نہیں، نہ شرک ہے، کیونکہ شروع سے دو خیال آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نیک لوگ کے لٹکا لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کہتے ہیں بچنا چاہیے، مگر نہ کسی نے حرام کا نہ شرک کا۔ تمیمہ نام ہے ان ہڈیوں کا، گھوگے منکے وغیرہ جن کے بارے میں جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جانور کا کان لٹکا دیا جائے یا اس کی ہڈی گھر میں رکھی جائے یا یہ پتھر پہنا جائے تو اس سے یہ اثر ہوتا، وہ شرک ہے، وہ تمیمہ ہے۔ جو عبارت لکھی ہوئی ایک درخواست کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا، مجھ کو شفا دے، بجائے بار بار پڑھنے کے وہ گلے میں لٹکائے پھرتا کہ اللہ میں تو ہر وقت یہ درخواست کر رہا ہوں، اس کو شرک کسی نے نہیں کہا۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویذ بخار کے لیے لکھتا ہے جو محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر نے لکھا تھا، وہ زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا، تو فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اہم توحید ہے۔ اس لیے ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود بڑے تعویذ لکھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے کاموں کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں اہل حدیث عالم جو تھے نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، کتاب التعویذات، جس کا عربی نام الدواء والدواء ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زینت الاسلام کے آخر میں مجرب تعویذ جو ہے لکھے، صرف عبارت جو ہے اس میں کوئی شرک یا ایسی عبارت جس کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص توحیدی کلمات اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے یا لٹکا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی پرہیز کرتا اب نہیں لٹکانا چاہتا تو بے شک نہ لٹکائے، مگر نہ یہ تمیمہ میں داخل ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے۔ جنوں کے بارے میں اس دور میں کچھ شوشے لوگوں نے چھوڑے ہیں کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، انسانوں میں سے جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے یا غیر مذہب سے ان کو جن کہا گیا، مگر یہ سب باتیں قرآن مجید کے ساتھ استعداد ٹھٹھا ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح جنوں کا ذکر کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے بنی آدم، اسی طرح فرشتے ہیں الگ ایک نوع، جنات بھی الگ نوع ہیں جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ان کی آگ سے ہوئی، اور جو حالات ان کے بیان ہوئے کہ وہ آسمان کے قریب جا کر بیٹھتے تھے خبریں سنیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی غیر مرئی عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس میں کوئی استحالہ، کون سی انہونی بات اگر جراثیم لوگ مانتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے، ڈاکٹر حضرات دیکھتے ہیں مگر ان کے کہنے پر مانتے، تو جب انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جس کے یہ اوصاف ہیں تو انہیں کیا دشواری ہے؟ اس کے معنی میں صرف ایمان میں کمی ہے۔ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی جنات ایک الگ مخلوق ہے، وہ ہم سے جدا ہیں، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، حساب ان کا بھی ہے ہماری طرح، جنت دوزخ ان کے لیے بھی ہماری طرح ہی وہ بھی شریعت کے پابند ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں ان کا جو دخل ہے کہ وہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور قرآن مجید کی جو صاف آیت تھی کہ آدمی جو سود خور ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس طرح جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو یتخبط ہو الشیطان من المس، جن چمٹ کر اس کو پاگل بنا دیتا ہے، صاف لفظ سے۔ مگر اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہ چونکہ عرب ایسا سمجھتے تھے، اللہ نے ان کے خیال کو سامنے رکھ کر کہہ دیا کہ وہ دیوانے کو کہتے ہیں جس کو جم، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر عربوں کا یہ خیال غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسرے حرام کی تردید کی ہے، اس وہم کی بھی تردید کرتا کہ یہ ان کا خیال غلط ہے، آدمی خبتی جنوں کے چمٹنے سے نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کے یہ الفاظ صاف گواہ ہیں کہ جن جو ہے انسان کو چمٹ جاتا ہے، اسی طرح جیسے جراثیم سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بات ہی ماننی چاہیے، اور اس کو نکالنے کے لیے بھی نیک لوگوں نے عمل لکھے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کے جو عامل ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔
خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تو ایسا ہی کہتے تھے کہ جا کر صرف اس سے کہہ دو کہ ابن تیمیہ کہتا چلا جا. وہ اتنے بڑے موحد تھے، اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ تھا کہ ان کے اس کہنے سے جن جو تھا دفع ہو جاتا تھا. تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ توہم پرستی ہونا چاہیے کہ بیمار ہوا علاج نہیں کرایا یا کسی نے مکاری کی ہوئی ہے، بچے بچی نے وہ فرار سے بنا ہوا ہے بیمار، تو اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن نہیں علاج کرانا چاہیے.